سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا کلمہ پڑھا تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں اور یہ کفار باطل ہیں، لیکن وہ سرعام عبادت کرتے ہیں۔ یہ زمین بھی خدا کی ہے، یہ آسمان بھی خدا کا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا ہے، خدا نے بنایا ہے، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ یا رسول اللہ سرعام عبادت کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی اجازت نہیں ہے رب کی بارگاہ سے، ابھی ہماری تعداد ظاہری طور پر تھوڑی ہے، ہم ابھی ظاہری طور پر اس پاور میں نہیں ہیں کہ سرعام عبادت کر سکیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ حسبک اللہ وانا، آپ کو اللہ کافی ہے اور میں عمر بن خطاب کافی ہوں۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو میں کافی ہوں، آپ کو اللہ کافی ہے، تو رب ذوالجلال نے حضرت عمر بن خطاب کی اس بات کو، جبکہ انانیت پسندیدہ عمل نہیں ہے، میں یہ رب کو پسند نہیں ہے، لیکن جب عمر بن خطاب نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت و تقویت کے لیے جب کہا میں آپ کو کافی ہوں، تو رب نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں بتانے والے مصطفیٰ، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، آپ کو مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ بھی کافی ہیں۔ بے اتفاق مفسرین یہاں من اتبع کا مصداق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ دو صفوں کی صورت میں مسجد حرام میں آئے، ایک کی قیادت امیر حمزہ فرما رہے ہیں، دوسری کی قیادت فاروق اعظم فرما رہے ہیں، اور جب کعبہ میں پہنچے کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ آج کیسا عجیب نظارہ ہے کہ ہم عمر بن خطاب کو تو حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو انہی کی صف میں موجود ہے، صف میں کیوں نہ موجود ہوتے؟ دعا جو حضور نے مانگی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔